بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہوا؟ ثالث عن الحسن مرسلاً، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلاً مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے موت آ جائے اس حال میں کہ وہ علم اس لیے حاصل کر رہا ہے تاکہ اس علم سے اسلام کا احیاء کرے گا، اسلام کی تبلیغ کرے گا، تو اس کے درمیان اور انبیاء کرام کے درمیان جنت میں صرف ایک ہی درجے کا فاصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کون سا درجہ ہوگا؟ نبوت کا درجہ. ٹھیک ہے، کہ وہ نبی ہیں، اس وجہ سے ان کا مقام اعلیٰ ہے، اور یہ علماء کرام ہیں، ان کا مقام ایک درجہ کم ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص اس لیے علم طلب کر رہا تھا تاکہ اس علم سے احیاء اسلام کرے گا، اسلام کو زندہ کرے گا، اور پھر وہ علم حاصل نہیں کر سکا، اسی درمیان طالب علمی کے زمانے میں وہ مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا. اچھا، اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو عالم تو بن چکے ہیں لیکن مطالعے کی اس قدر خواہش ہے کہ عالم بننے کے بعد بھی، سند ملنے کے بعد بھی کیا ہے، وہ علم کو حاصل کر رہے ہیں، مطالعہ کتب کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس زمرے میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو پیدائش سے لے کر قبر تک. تو ایک انسان جو علم کا بارہا مطالعہ کرتا رہتا ہے تو پیدائش سے لے کر مرنے تک طالب علم ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، رواہ الدارمی، اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت کیا. وعنہ مرسلاً قال، اور انہی سے مرسلاً مروی ہے، فرماتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رجلین کانا فی بنی اسرائیل، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا جو بنی اسرائیل میں تھے. احدہما کان عالما یصلی المکتوبۃ، ان میں سے ایک آدمی عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا تھا. مکتوبہ مانے فرض نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اچھا، فرض نماز پڑھتا ہے، ثم یجلس، پھر وہ بیٹھ جاتا ہے، فیعلم الناس الخیر، تو وہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے بھلائی کی. والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل، اور ایک دوسرا شخص ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے، یعنی ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، کبھی ناگاہ نہیں کرتا، اور رات بھر عبادت کرتا ہے. ایہما افضل، تو ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ ایک عالم جو صرف فرض نماز ادا کر کے تبلیغی دین میں لگ جاتا ہے، تبلیغی تعلیم امت میں لگ جاتا ہے، اور ایک وہ جو تعلیم امت سے ہٹ کر صرف اپنی عبادت یعنی اپنے فائدے کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو کون سا افضل ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل کفضلی علی ادناکم. بے شک اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے تاکہ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے، اس عابد پر جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفل عبادت کرتا ہے، اسی طرح سے ہے جس طرح کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے. ٹھیک ہے، تو ایک عالم باعمل جو تعلیم دے امت کو، اس کی فضیلت ایک عابد پر جو تعلیم نہ دے، صرف اور صرف عبادت گزار ہو کر رہ جائے، تو ان دونوں کے درمیان ایسے ہی فضیلت میں تفاوت ہے جس طرح کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایک ادنا امتی کے درمیان فضل و کمال میں تفاوت ہے. اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ عالم سے مراد کون ہے اور عابد سے مراد کون ہے. رواہ الدارمی، اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت کیا. عن علی قال، حضرت علی سے مروی فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الرجل الفقیہ فی الدین، کیا ہی بہتر آدمی ہے وہ جو دین کی سمجھ رکھنے والا ہے. ان احتیج الیہ نفع، اگر اس کی حاجت ہو جائے، نفع تو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یعنی اگر لوگوں کو اس عالم کی ضرورت پڑ جائے تو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى نَفْسَهُ، اگر اس سے بے نیازی ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بے نیاز کر لے. ٹھیک ہے، یعنی وہ خود متکبر نہیں ہے بلکہ لوگ اس سے حاجت روائی کے لیے آتے ہیں تو حاجت بھی پوری کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور لالچی بھی نہیں ہے کہ لوگ اس سے بے نیاز ہو جائیں تو لالچ میں لوگوں کے پیچھے پڑ جائے، لوگوں کے پیچھے چلتے رہے تاکہ کچھ دنیا کا مال مل جائے. ایسا نہیں، اگر لوگ بے نیاز ہو جائیں تو وہ بھی اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، مجھے تجھ سے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو خوددار بھی ہو
اور لوگوں کی مدد کرنے والا بھی ہو تو ایسے فقیہ ایسے عالم کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدح سرائی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن جو لالچی ہو، لوگ اس سے بے نیازی اختیار کر لیں، پھر بھی لوگوں کے پیچھے پڑے رہے تاکہ دنیا حاصل ہو جائے، تو اس کی مذمت کی گئی ہے۔ رواہ زرین وعن اکرمہ ان ابن عباس قال، اور حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حدث الناس کل جمعۃ مرۃ، ایک شخص یعنی سامنے مخاطب کوئی بھی ہے، لیکن یہاں پہ خطاب عام ہے، خطاب کوئی ایک شخص ہے، مخاطب کوئی ایک شخص ہے، لیکن یہاں پہ مراد عام معنی ہے، یعنی ایک شخص تم لوگوں کو حدیث بیان کرو ہر جمعے میں ایک مرتبہ، یعنی ہفتے میں ایک ہی دن واعظ و نصیحت کرو۔ فَإِنْ أَبَيْتَ مرتين، لیکن تم اور چاہو، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے اور مزید چاہو تو 2 مرتبہ، ابا کا مطلب انکار کرنا، ٹھیک ہے، اور اگر تم مزید چاہو تو 2 مرتبہ کر لو ہفتے میں۔ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مرات، لیکن اور زیادہ چاہو تو 3 مرتبہ کر لو ہفتے میں۔ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ، اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتاہٹ میں نہ ڈالو، یعنی 3 مرتبہ سے زیادہ تم واعظ و نصیحت کرو گے تو لوگ اس سے بیزار ہو جائیں گے اور اکتاہٹ میں مبتلا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم، ایک دوسری نصیحت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ایک تو نصیحت وہی ہے کہ ایک دن ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک دن یا 2 دن یا 3 دن، اس سے زیادہ نہ کرو۔ اچھا، آگے دوسری نصیحت کر رہے ہیں، اور میں تمہیں ہرگز نہ پاؤں کہ تم کچھ لوگوں کے پاس آؤ اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی باتوں میں سے کسی بات میں ہوں، یعنی فتقص علیہم، پھر تم ان پر واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دو، ٹھیک ہے، یعنی میں تمہیں اس حال میں ہرگز نہ پاؤں کہ تم کچھ لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ لوگ اپنے کام میں مشغول رہیں تو تم ان کی باتوں کو کاٹ کر اپنی بات بیان کرنا شروع کر دو، واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دو، ایسا میں تمہیں ہرگز کرتا ہوا نہ پاؤں۔ فتقطع علیہم حدیثہم فتمل لہم، کہ تم ان کی بات ان پر کاٹ دو پھر تم انہیں اکتاہٹ میں ڈال دو، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجیے، میں تمہیں ہرگز نہ پاؤں اس حال میں کہ تم لوگوں کے پاس آؤ اور وہ اپنی گفتگو میں مشغول ہوں، پھر تم انہیں واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دو، پھر کہ تم ان پر ان کی بات کاٹ دو گے تو تم انہیں اکتاہٹ میں مبتلا کر دو گے، یعنی اگر تم کچھ لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوں تو تم ڈائریکٹ ان کی بات کاٹ کر قرآن و حدیث کی بات شروع مت کر دو، ورنہ وہ اکتاہٹ میں گرفتار ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے فضول میں آ گیا یار، انکار بھی کر سکتا ہے اور اہانت بھی کر سکتا ہے، توہین بھی کر سکتا ہے، اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن دل میں تو ضرور کہیں گے۔ تو پھر کیا کرو تم؟ ولیکن انصت، لیکن تب وہاں جا کر خاموش رہو، ولیکن انصت، لیکن تم خاموش رہو۔ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ، تو جب وہ تمہیں حکم دیں کہ ہاں عالم صاحب آپ بیان کیجئے تو تم بیان کرو، تو تم انہیں حدیث بیان کرو۔ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، اس حال میں کہ وہ اس کی خواہش رکھیں۔ بس میں آ گئی، ڈائریکٹ ان کی بات جا کے کاٹو مت، بلکہ وہاں پہ جا کے آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر جب وہ اس کی طرف اس کی خواہش رکھیں، اپنی بات چھوڑ دیں اور عالم کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی بات شروع کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تبلیغ کا طریقہ بتا رہے ہیں، بس میں آ گئی، تو آپ بھی اس طرح کریں گے۔ وَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، سجع کہتے ہیں قافیہ ملانا۔ اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہے نا، یہ سجا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ اور تم دعا میں سجا کو دیکھو تو اس سے پرہیز کرو، یعنی دعا میں سجا کی رعایت مت کرو، دعا میں اگر سجا کی رعایت کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ کر کہاں چلی جائے گی؟ الفاظ کے ترتیب کرنے میں چلی جائے گی، تم الفاظ کو مرتب کرنے میں رہ جاؤ گے اور تمہارا دل، تمہاری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ دعا کا مقصد تو یہ ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہو۔
فإني أحدت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے یا پایا ہے کہ آپ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، یعنی دعا میں سجا کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ تو پھر بہت ساری دعائیں ایسی ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہو کر کہ ان دعاؤں میں سجا کی رعایت ہے، تو پھر ان دعاؤں کا کیا کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجا کی رعایت کر رہے ہیں اور ہم سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر سجا خود بخود آ جائے، وہ صاحب زبان تھے، وہ اس قدر فصیح و بلیغ تھے کہ زبان سے جو کچھ بھی بلا اختیار نکالتے تھے خود بخود وہ مسجع ہو کر کے نکل آتا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی توجہ نہیں ہٹ رہی تھی۔ اور آپ اگر سجا کی طرف توجہ کریں گے تو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ آ جائے کہ بغیر توجہ ہٹے تو سجا آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس میں آگے رواہ البخاری، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت کیا۔ ہاں دعا میں اگر توجہ ہٹ رہی تو پھر منع کیا جائے گا ان سے، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یہ جو دعا مانگتے ہیں تو اس میں توجہ نہیں ہٹتی ہے، کیونکہ یہ دعا ہمیں یاد ہے پہلے سے، از خود زبان سے نکل آتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں توجہ نہیں ہٹتی۔ ہاں اگر توجہ ہٹ جا رہی ہے تو پھر یہ دعا منع کیا جائے گا کہ آپ یہ دعا مت کریں، کیونکہ جو مقصد تھا مقصد فوت ہو رہا نا۔ وعن واصلہ بن الاسقا، حضرت واصلہ بن اسقا سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من طلب العلم فادرکہ، جس نے علم حاصل کیا تو اسے پا لیا، کان لہ کفلان من الاجر، تو اس کے لیے اجر کا 2 حصہ، یعنی اسے 2 اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو یہ کہ اس نے محنت علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی، اور دوسرا یہ کہ اس نے علم حاصل کر لیا۔ فَإِن لَّمْ يُدْرِكْهُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِّنَ الْأَجْرِ، تو اگر اس نے علم حاصل نہ کیا، یعنی علم حاصل نہ کر سکا، تو اس کے لیے 1 اجر ہے، ٹھیک ہے، کفل کا معنی ہوتا ہے حصہ۔ تو اگر کسی نے کوئی طالب علم حاصل کر رہا ہے اور دوران طالب علم ہی میں اس کی وفات ہو گئی تو اس کو 1 ثواب ملے گا، کوشش کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ علم حاصل کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا، لیکن کم ذہنی کی وجہ سے، ذہن کمزور ہونے کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکا، تو پھر بھی 1 ثواب ملے گا کہ اس نے کوشش کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ثواب جو علم حاصل کرنے کا تھا، حاصل ہو چکنے کا تھا، یہ ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ حاصل نہیں کر سکا، بس میں آگے بیچ ہی میں چھوڑ دیا۔ رواہ الدارمی، اس حدیث پاک کو امام دارمی نے روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره۔ یہ حدیث پاک ایسی حدیث پاک ہے کہ اس کا مضمون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حدیث پاک پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، ایک علم نافع، اور ایک ولد صالح۔ اسی مضمون کی حدیث پاک ہے، الفاظ الگ ہیں، تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ ہیں۔ لاحق یلحق کا معنی ہوتا ہے لاحق ہونا، مل جانا۔ بے شک ان تمام چیزوں میں سے جو مومن کو لاحق ہوگی اس کے عمل سے اور اس کی نیکیوں میں سے، بعد موت ہی، موت کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب سلیس ترجمہ دیکھیے، بے شک اس مومن کو جو عمل اور جو نیکیاں اس کے موت کے بعد لاحق ہوں گی، علما علمہ ونشرہ، ایسا علم ہے جس کو اس نے سکھایا اور پھیلایا، ٹھیک ہے، تو اس علم کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا موت کے بعد بھی۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، اور ایسا نیک بخت لڑکا ہے جس کو اس نے چھوڑ دیا، تو اس نیک بخت لڑکے کی وجہ سے اس کو مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا۔ او مصحفًا ورثہ، یا ایسا قرآن پاک ہے جس کا وارث بنایا، یعنی قرآن پاک خرید کر رکھا اور لوگ وارث بن گئے، تو اس سے فائدہ حاصل کرنے والے، اس سے پڑھنے والے، پڑھنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا۔ یا قرآن پاک حفظ کرا دیا، اس میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ او مسجداً بناہ، یا ایسی مسجد جس کو اس نے بنایا، تو اس کا بھی عمل، اس کا بھی ثواب اس کو مرنے کے بعد ملے گا۔ او بیتن لابن السبیل بناہ، ابن السبیل کا معنی ہوتا ہے مسافر، یا مسافر خانہ تعمیر کروا دیا، تو اس کی وجہ سے جب تک لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او نہرن اجراہ، یا ایسا نہر ہے جس کو اس نے جاری کر دیا، یعنی نہر کھدوا دیا، ٹھیک ہے،
کنواں کھدوا دیا تو اس کا بھی ثواب ملتا رہے گا. او صدقۃ اخرجها من ماله فی صحته و حیاته, یا ایسا صدقہ ہے جس کو اس نے اپنے مال سے نکالا صحت کی حالت میں اور موت کی حالت, زندگی کی حالت میں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صدقہ کامل وہ ہے جو صحت کی حالت میں ہو اور زندگی کی حالت میں ہو. مرض الموت میں اگر صدقہ کر رہا ہے تو اس صدقے کا ثواب کامل طور پر نہیں ملے گا, کیونکہ اب تو وہ مال سے بے نیاز ہو چکا ہے, اب تو مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا, اب چلو بھائی صدقہ کر لیں, تو آخر وقت کا یہ معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ثواب ملے گا لیکن کامل ثواب نہیں ملے گا. ثواب تو کامل اس وقت ملے گا جب مال کی ضرورت بھی ہو اور پھر صدقہ کر رہا ہو. یہ کب ہوگا؟ جب صحت کی حالت ہوگی اور زندگی کی حالت ہوگی. تلحقہ من بعد موتہ, یہ ساری چیزیں اس کو لائق ہوگی موت کے بعد بھی, یعنی ان ساری چیزوں کا ثواب اس کے بعد بھی ملے گا. رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعاب الایمان. وعن عائشہ انہا قالت, حضرت عائشہ سے مروی فرماتی ہیں, سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ان اللہ عز وجل اوحا الیک, بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری طرف وحی فرمائی ہے, انہ من سلک مسلکا فی طلب العلم, کہ جو شخص طلب علم کے لیے یا علم کے طلب کرنے میں راستہ طے کرے گا, سہلت لہ طریق الجنہ, اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دوں گا. اس کی تشریح پہلے پڑھ چکے ہیں. ومن سلبت کریمتیہ اثبتہ علیہما الجنۃ, سلبہ یسلب کا معنی ہوتا ہے چھین لینا, سلب کر لینا. کریمتن کا معنی ہوتا ہے پیاری چیز, کریمتیہ تثنیہ دو پیاری چیز, اور وہ شخص جس کی دو پیاری چیز کو میں چھین لوں, اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کی دو پیاری چیز کو میں چھین لوں تو اس پر اسے میں جنت عطا فرماؤں گا. دو پیاری چیز کیا ہے؟ یہ آنکھیں, انسان کی دونوں آنکھیں انسان کی سب سے پیاری چیز ہے. انسان کے نزدیک سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ آنکھ. کوئی کہے تمہارا ہاتھ کاٹوں گا یا آنکھ نکالوں گا, تو کیا کہے گا؟ ہاتھ کاٹ لو لیکن آنکھ مت کاٹو, نکالو. تو انسان کے لیے سب سے پیاری چیز اس کی آنکھیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں کسی کی آنکھیں چھین لوں, کسی کو نابینا کر دوں, کسی کو اندھا بنا دوں, اور پھر وہ اس پر صبر کر لے تو اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماؤں گا. وفضل فی علم خیر من فضل فی عبادت, اور علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے. وملاک الدین الورع, ملاک کا معنی ہوتا ہے بنیاد, اصل, اور دین کی بنیاد ورع ہے, زہد و تقوی ہے. ٹھیک ہے, رواہ البیہقی فی شعاب الایمان. وعن ابن عباس قال رسول حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی فرماتے ہیں, تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها. تدارس کا معنی ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنا, درس سے آیا باب تفاعل سے, اور رات کے ایک حصے میں, ساعت کا معنی حصہ, گھڑی یا ایک گھنٹہ یا ایک گھڑی, رات کے رات کا ایک گھنٹہ علم سیکھنا پوری رات بیدار رہنے سے بہتر ہے, پوری رات سنت یا نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اس کا مقام تدارس کا معنی آپس میں سیکھنا, آپس میں ایک دوسرے کو علم سکھانا یا سیکھنا. ٹھیک ہے. احیاء ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات کو زندہ کرنا. رات زندہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ رات جاگ کر نفل عبادت کرنا. تو رات کے ایک گھنٹے میں علم سیکھنا رات بھر نفلی عبادت سے بہتر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ رواہ الدارمی. وعن عبداللہ ابن عمر, اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مر بمجلسین فی مسجد, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں دو مجلس کے پاس سے گزرے. ایک مجلس یہاں قائم تھے, ایک مجلس یہاں, آپ دونوں کے پاس سے گزرے. کلاہما علی خیر, دونوں کے دونوں مجلس خیر پر تھیں, یعنی دونوں بھلائی کا کام کر رہی تھی. واحدهما افضل من صاحبہ, اور ان میں سے ایک مجلس دوسری مجلس سے افضل تھی. ٹھیک ہے. اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ, رہی بات ان لوگوں کی یعنی ان مجلس والوں کی, تو یہ لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف رغبت کر رہے ہیں, یعنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں. فإن شاء اعطاهم وإن شاء منعهم, تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کا ثواب عطا فرمائے, اور اگر چاہے تو عطا نہ فرمائے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک کام کرے تو اللہ پر موقوف ہے, اللہ چاہے تو اس کا ثواب دے, اگر چاہے تو ثواب نہ دے. اس سے معتزلہ کا رد ہو جاتا ہے. معتزلہ کا مذہب یہ ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیک کام کیا تو اللہ پر واجب ہے کہ اسے ثواب عطا فرمائے. یہ واجب کرتے ہیں.
اور اگر کسی نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو اللہ پر واجب ہے کہ اسے سزا دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ پر کوئی واجب نہیں، اللہ چاہے تو عطا فرمائے، چاہے تو چھوڑ دے۔ کسی نے گناہ کیا تو چاہے تو بخش دے، چاہے تو سزا دے، واجب نہیں ہے اللہ پر، اس سے ان کا رد ہو رہا۔ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ أَوِ الْعِلْمَ، اور رہی بات ان لوگوں کی یعنی دوسری مجلس والوں کی، تو یہ لوگ فقہ حاصل کر رہے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں، شک راوی ہے۔ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، اور جاہل کو تعلیم دے رہے ہیں، فَهُمْ أَفْضَلُ، تو یہ لوگ افضل ہیں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور بے شک میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان میں بیٹھ گئے، یعنی جس میں علم کی باتیں ہو رہی تھی اس مجلس میں آپ بیٹھ گئے، بات میں آ گئی۔ تو یہ علم کی فضیلت اس سے ثابت ہو رہی ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعن ابی الدرداء قال، اور حضرت ابو درداء سے مروی ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما حد العلم الذي اذا بلغه الرجل كان فقيها، حد کا معنی تعریف، حد اس کی حقیقت، اس علم کی تعریف یا اس علم کی حد کیا ہے کہ جب انسان اس کو پہنچ جائے تو وہ فقیہ ہو جائے، یعنی کس قدر علم حاصل کر لے گا تو انسان فقیہ بن جائے گا یا فقیہ کے زمرے میں شامل کر لیا جائے گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثہ اللہ فقیہا، جس نے میری امت پر 40 حدیثیں یاد کی، فی امر دینها، دین کے معاملے میں سے، احکام دین کے تعلق سے جس نے بھی میری امت پر 40 حدیثیں یاد کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فقیہ بنا کر اٹھائے گا قیامت کے دن۔ یعنی جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی اور لوگوں کو بیان کر دیا، اس کے مسائل بیان کر دے، 40 حدیثیں لکھی اور اس کی تشریح کر کے ترجمہ کر کے لوگوں کے درمیان شائع کروا دیا، ٹھیک ہے، اسی طرح 40 حدیثیں لوگوں تک بیان کر دی، اس کے مسائل بیان کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت میں فقہا کے زمرے میں اٹھائے گا اور فقہا کے ساتھ ان کا حساب و کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی حدیث پاک کی بنیاد پر بہت سارے محدثین کرام نے 40 کو لکھا، جیسا کہ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ 40 اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 40 حدیثیں ہوں، لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں ہو حدیث، مسائل پر مشتمل حدیث پاک ہو، ٹھیک ہے، اور اگر قصے پر مشتمل ہو، اخبار پر مشتمل ہو تو وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَحَدِيثًا، اور میں قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور گواہی دینے والا ہوں گا۔ وہ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر ایک کے لیے ہوگی، لیکن اس کے لیے خصوصی شفاعت ہوگی۔ ایک حدیث پاک اور دیکھ لیجیے۔ وعن انس بن مالک، اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، هل تدرون من اجود جودا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، ایک لفظ سخی اور ایک لفظ جواد یا جواد، ٹھیک ہے، دونوں مبالغہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سخی اس کو کہتے ہیں جو خود کھائے دوسروں کو کھلائے، اہل عرب یعنی عربی زبان میں، اور جواد اس سخی کو کہتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال، تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی اجود جودن، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا سخی ہے۔ یہاں پہ لفظ کا بھی انتخاب کتنے سلیقے سے کیا گیا کہ جواد اس کو کہتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، تو اللہ کا حال یہ ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے، تو سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ ثم انا اجود بنی آدم، پھر بنی آدم میں سب سے بڑا سخی میں ہوں، مجھ سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ساری ملکیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہاں، اللہ کے نبی تقسیم کرتے ہیں ساری چیزوں کو، بڑھتی ہے نعمت میں، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وَأَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ، اور پھر میرے بعد یعنی میری سخاوت کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ سخی وہ ایسا آدمی ہے جس نے علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا، یعنی علم کی تعلیم دینے والا، ٹھیک ہے۔ یاتی یوم القیامت امیرا وحدہ، قیامت کے دن وہ تنہا امیر بن کر آئے گا،
یعنی تنہا ایسی شکل و صورت کے ساتھ آئے گا کہ گویا کہ اس کا مقام اور مرتبہ ایک جماعت کی طرح ہوگا، کہ ایک جماعت میں ایک امیر ہوتا ہے، اسی طرح ایک انسان کا یعنی جس نے علم حاصل کیا اور پھر لوگوں کو سکھایا اتنا ہی مقام اور مرتبہ اس کو بھی ملے گا. ٹھیک ہے. او قال، یا آپ نے ارشاد فرمایا امتن واحدتن، یا ایک امت یا ایک گروہ بن کر آئے گا، یعنی جتنا ثواب ایک گروہ کو ایک جماعت کو ملے گا اتنا ثواب ایک علم پھیلانے والوں کو ملے گا. بس میں آ گئی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کا سخی مال کے سخی سے زیادہ افضل ہے. پتہ ہے نا کہ میرے بعد سب سے زیادہ سخی کون ہے؟ جو علم میں سخی ہو، علم کو روکے نہ رکھے بلکہ لوگوں تک پہنچائے. بس میں آ گئی. وعنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، اور انہی سے اس سے پہلے راوی حضرت انس بن مالک ہیں. حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منہومانی لا یشبعان. منہومن کہتے ہیں حریص کو، لالچی، اور شبع یشبع کا معنی ہوتا ہے آسودہ ہونا، سیراب ہونا. دو حریص ایسے ہیں جو سیراب نہیں ہوتے، یعنی دو لالچی ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، وہ اور چاہتے ہیں کہ اور مجھے ملے اور مجھے ملے. وہ دو کون ہیں؟ منہوم فی العلم لا یشبع منہ، ایک علم کا حریص علم سے کبھی سیراب نہیں ہوتا. علم کا جو حریص ہوگا، علم کا جو لالچی ہوگا، وہ کبھی بھی علم سے سیراب نہیں ہوگا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہاں بس اب میں علم حاصل کر چکا، اتنا ہی کافی ہے، میں سیراب ہو چکا، بلکہ وہ اور علم حاصل کرے گا. جتنا آگے ڈیپ میں جائے گا، جتنی گہرائی میں جائے گا، وہ اور گہرائی میں جانے کی کوشش کرے گا. وَمَنْهُمٌ فِي الدُّنْيَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا، اور ایک دنیا کا حریص کہ وہ کبھی دنیا سے سیراب نہیں ہوگا. یعنی جو دنیا کا حریص ہے، دنیا کا لالچی ہے، وہ کبھی بھی دنیا سے مطمئن نہیں ہو سکے گا. وہ اور چاہے گا کہ اور مجھے مل جائے. ٹھیک ہے. جس کے پاس 100 کروڑ کی جائیداد ہے تو وہ کہے گا کہ 200 کروڑ ہو جائے کسی طرح تجارت کر کے. جس کے پاس ہزاروں بلین کے ڈالر ہو تو وہ بھی کہے گا کہ اور مجھے کسی طرح مل جائے. تو کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا انسان دنیا سے. روى البيهقي الاحاديث الثلاثه في شعاب الایمان، امام بیہقی نے تینوں حدیث پاک کو یعنی آخر کی تینوں حدیث پاک کو شعاب الایمان میں روایت کیا. وقال، اور فرمایا قال الامام احمد فی حدیث ابی الدرداء، اور انہوں نے فرمایا یعنی امام بیہقی نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل نے حضرت ابو درداء کی حدیث کے تعلق سے ارشاد فرمایا هذا متن مشہور فيما بين الناس، یہ ایسی متن ہے کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے. ولیس له اسناد صحیح، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن لوگوں کے درمیان مشہور ہے. وعن عون قال قال عبد اللہ بن مسعود، اور حضرت عون سے مروی ہو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا منہومان لا یشبعان، دو حریص ایسے ہیں جو سیراب نہیں ہوتے. صاحب العلم و صاحب الدنیا، ایک علم کا طالب اور ایک دنیا کا طالب. لا یستویان، یہ دونوں تو حریص ہیں، حریص ہونے میں برابر ہیں، لیکن مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہے. اسی کے تعلق سے ارشاد فرمایا لا یستویان، یہ برابر نہیں ہے، دونوں کا مقام بہت فرق ہے دونوں کے درمیان. اما صاحب العلم فیزداد رضا للرحمن، رہی بات علم کا طالب کرنے والا، علم کا طلب کرنے والا، تو اللہ کی رضا کے لیے اور زیادہ حاصل کرے گا، اللہ رضا الہی کے لیے، خوشنودی الہی کے لیے مزید علم حاصل کرے گا. واما صاحب الدنیا فیتمادى فی الطغیان، اور رہی بات دنیا کا لالچی انسان یا دنیا کا طلب کرنے والا تو وہ سرکشی میں اور بڑھے گا. تمادہ یا تمادہ بڑھنا، سرکشی میں اور بڑھے گا، یعنی لوگوں سے بے نیاز ہوگا. وہ کہے گا کہ مجھے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، اور سرکشی میں آگے بڑھتا جائے گا. ثم قرأ عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یہ دنیا کے لالچی کے تعلق سے قرآن پاک میں ہے. ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرتا ہے. یہاں پہ ان سے پہلے لام کے پوشیدہ، لأن رآہ استغنا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا، اس وجہ سے وہ سرکشی کر رہا ہے. بس میں آ گئی. قال، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وقال الآخر، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا وقال لآخر ہے
لآخر ہے نا، وقال لآخر، اور دوسرے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی صاحب علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ الآخر ہے، الف لام بھی ہے اس کتاب میں، اور اس کتاب میں وقال الآخر، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، وقال فی المقام الآخر، ہاں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، یا وقال فی الآخر دوسرے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، یعنی صاحب علم کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ رواہ الدارمی۔ وعن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اناسا من امتی سیتفقہون فی الدین ویقرؤون القرآن۔ اناس یہ ناس کے معنی میں ہے، بے شک میری امت سے کچھ لوگ عنقریب دین کی سمجھ حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے، یعنی قرآن کا علم حاصل کریں گے۔ یقولون نأتی الامراء فنصیب من دنیاہم ونعتزلهم بدیننا، اور یعنی علم دین حاصل کریں گے اور پھر کہاں جائیں گے؟ بادشاہوں کے پاس جائیں گے، حکماء کے پاس جائیں گے، کیوں؟ دنیا کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان کے پاس مت جاؤ، جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، گناہیں ہو جائیں گی، خطائیں ہو جائیں گی، تو وہ کہیں گے کہ ہم ان کے پاس صرف دنیا کمانے کے لیے جائیں گے اور پھر دین بچا کر کے واپس لوٹ جائیں گے۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقولون، وہ کہیں گے نأتی الامراء، ہم حاکموں کے پاس جائیں گے، فنصیب من دنیاہم، اور ان کے دنیا سے حصہ حاصل کریں گے، ونعتزلهم بدیننا، اور ان سے ہم دوری اختیار کر لیں گے اپنا دین لے کر، یعنی اپنے دین کے ساتھ واپس محفوظ ہو جائیں گے، ہمیں فائدہ مل جائے گا، پیسے حاصل ہو جائیں گے۔ ولا یکون ذالک، لیکن ایسا ہوگا نہیں، وہ تو جائیں گے پیسہ کمانے کے لیے لیکن دین بھی برباد کر کے آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے ارشاد فرمایا، کہیں ایسا ہوا ہے کہ ببول کے درخت سے کانٹے کے علاوہ نظر آئے؟ ببول کے درخت میں صرف اور صرف کانٹے ہی ہوتے ہیں، تو کہیں ایسا ہوا ہے کہ ببول کے درخت کے پاس جائے اور کانٹے کے علاوہ کوئی اور پھل لے کر کے آئے؟ پھل تو ہے ہی نہیں وہاں پہ، جب پھل ہی نہیں تو کانٹا ہی واپس آئے گا۔ اسی طرح حکماء اور عمرا بادشاہوں کے پاس جاؤ گے تو خطائیں سرزد ہوں گی، اس کے علاوہ اور بھلائیاں نہیں ہوں گی۔ ارشاد فرما رہے ہیں کما لا یجتنا من القطاد الا الشوک، اجتنا یا جتنی کا معنی ہوتا چننا، قطاد کا معنی ہوتا ببول کا درخت، اور شوک کا معنی ہوتا کانٹا۔ جس طرح کے ببول کے درخت سے نہیں چنا جاتا مگر کانٹا، کذالک لا یجتنا من قربہم الا، اسی طرح ان کے قرب سے نہیں چنا جائے گا مگر کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے مستثنا کو بیان نہیں کیا، مگر کیا؟ آگے ایک راوی نے اس کی وضاحت کر دی، قال محمد بن صباح نے فرمایا کہ انہو یعنی الخطایا، گویا کہ یہاں پہ مراد خطایا ہے، یعنی لغزشیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پہ مستثنا کو چھوڑ دیا سامع کے عقل پر، سامع کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اب آگے ایک راوی تشریح کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے مراد یہاں پہ کیا ہو؟ خطایا ہوں، لغزشیں ہوں، یعنی حکماء اور عمراء کے قرب سے نہیں چنا جائے گا مگر خطایا، لغزشیں، غلطیاں۔ رواہ ابن ماجہ۔ اب یہاں پہ بادشاہوں سے مراد کون سے بادشاہ ہیں، یعنی کن بادشاہوں کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ گے تو غلطیاں ہی ہوں گی، خطائیں ہی سرزد ہوں گی، گناہیں ہوں گی۔ کون سے بادشاہ ہیں؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ یہاں پر بادشاہ سے مراد شارحین نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ۔ کون؟ ظالم بادشاہ۔ بلکہ آگے ایک اور حدیث پاک آ رہی ہے، اس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہاں پہ ظالم بادشاہ ہے، فاسق و فاجر بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو بادشاہ کے پاس اس لیے اگر جا رہا ہے کہ دین کی تبلیغ کرے، اس کو دین کا مشورہ دے، تو پھر یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو کام بادشاہ کے ذریعے سے ہوگا وہ ایک عالم کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ بادشاہ تو زبردستی کسی کام کو کروا سکتا ہے لیکن عالم نہیں کر سکتا، عالم صرف کہہ سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے۔ بات میں آ گئی؟ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس بادشاہ کے پاس رہے؟ ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہارون رشید کے پاس رہتے تھے۔ ہارون رشید اپنے زمانے میں بادشاہ تھا،
لیکن ان کی برکت سے وہاں پہ جانے کی وجہ سے امام ابو یوسف کو کیا عہدہ ملا؟ پورے عالم اسلام کا قاضی بنا دیا گیا، پر اس کی وجہ سے انہوں نے جو تبلیغ دین کیا وہ کسی اور دوسرے طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا، بات میں آ گئی۔ اور اسی طرح ہارون رشید کو حضرت امام ابو یوسف کی صحبت میں کی وجہ سے بہت سارے نیک کام کرنے کا موقع ملا، تو یہ ظالم نہیں تھا، فاسق فاجر نہیں تھا۔ تو یہاں پہ جو منع کیا گیا وہ ان بادشاہوں سے جو ظالم و جابر ہوں، ان سے منع کیا گیا۔